السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ اسلام آباد میں 2 روزہ ایک قومی کانفرنس منعقد ہوئی ہے تحفظ آئین پاکستان کے موضوع پر۔ ملک گیر سطح پر جو اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے تھے، قیادت تھی، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ 2 اہم چیزیں اس کانفرنس میں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اسلام آباد انتظامیہ نے اس کانفرنس کو بین الاقوامی کانفرنس بنوا دیا، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑی کانفرنس جو قومی سطح پر منعقد ہوئی، اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اسی پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ کانفرنس اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں پچھلے روز کل اس کا پہلا دن تھا۔ صحافیوں نے اور دانشوروں نے اس کو خطاب کیا، اور ملک میں جو بھی آئینی صورتحال، سیاسی صورتحال، جمہوری صورتحال، انسانی حقوق کے حوالے سے جو بھی موضوع تھے اس پر بات ہوئی، اور ہر کسی نے کھل کر اس پر بات کی۔ اور بڑی بات یہ تھی کہ اس کانفرنس میں جو موضوع تھا یا تنقید کا نشانہ تھا وہ موجودہ وفاقی یا صوبائی حکومتیں نہیں تھیں، کوئی اور تھا، اور ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ پردے کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہی اس کا ذمہ دار ہیں۔ اس کانفرنس کی بڑی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ قومی سطح پر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جو صوبائی سطح پر کانفرنس جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو مدعو کیا، اور ان کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ سندھ سے نمائندے آئے، سید زین شاہ آیا، اور تحریک انصاف کے نمائندے آئے، عوامی تحریک کے نمائندے آئے، اور اس کانفرنس میں قادر بکسی کی جماعت، ترقی پسند پارٹی کے نمائندوں نے شرکت کی، اور اسی طرح سندھ KPK اور پنجاب سے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں نے، نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ اسلام آباد میں مرکزی لیول پر اور جو ایک یہ کانفرنس ہوئی اس میں صوبائی لیول پر جو سیاسی جماعتیں، کانفرنس جماعتیں اپوزیشن میں ہے، وہ جدوجہد مختلف ایشوز پہ کر رہی ہیں، ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بڑی بات اس حوالے سے یہ ہوئی تھی کہ قومی لیول پر ایک نئی سرگرمی سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یقینی طور پر یہ کانفرنس بڑا ایونٹ تھا اپوزیشن کا، اور اس کے حوالے سے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، پہلے دن صحافیوں نے خطاب کیا، دانشوروں نے خطاب کیا۔ آج جو سیشن تھا اس میں پولیٹیکل سیشن تھا۔ کل جو خطاب کیا گیا تھا یا خطاب کیے گئے تھے اس سے یہ اندازہ ضرور تھا کہ دوسرے دن یہ کانفرنس ہونی دی بھی جائے گی یا کانفرنس کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ تو رات ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسرے دن، مطلب ہے کہ آج کے دن، یہ کانفرنس سموتھ طریقے سے نہیں ہونے دی جائے گی۔ مقامی ہوٹل کا جو حال تھا اسی میں رات ہی جو کورونا کے جو وائرس تھے وہ گھس گئے تھے، وہ کانفرنس ہال کو لاک کر دیا گیا، اور صبح کو جیسے یہ منتظمین اور جو میزبان رہنما تھے وہاں پہنچے تو کانفرنس ہال کو تالے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہوٹل کی لابی میں یہ کانفرنس شروع کر دی۔ اب اس سے یہ ہوا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے ہال کو تو تالے لگا دیے، لیکن اپوزیشن جماعت جن کے نمائندے تھے ان کی جو یہ ایونٹ تھا اس کا وہ عالمگیر بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمی سطح پر جو عالمی میڈیا ہے اس میں بھی اس کو کوریج بڑے پیمانے پر ملی، اور مقامی جو میڈیا ہے اس پہ بھی بڑے پیمانے پر اس کو کوریج اس بنیاد پہ ملی کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے ہال کو تالے لگا دیے اور اپوزیشن کو کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ تو کردار تھا اسلام آباد انتظامیہ کا، اور اسلام آباد انتظامیہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا ایونٹ ہو
یا اپوزیشن قائمت ہو، اگر وہ کامیاب نہ بھی ہو تو اسلام آباد انتظامیہ ایسے اقدامات ضرور اٹھاتی ہے کہ وہ کامیاب دکھائی دے اور عالمی سطح پر یا مقامی سطح پر اس کو بڑی پذیرائی ملے، بڑی کوریج ملے۔ تو آج بھی اپوزیشن کی جو یہ کانفرنس تھی اس کو بڑی کوریج ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ کانفرنس جاری تھی دوپہر کو تو پھر اطلاع یہ ملی کہ اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا اور اس کے لیے جو اس کانفرنس میں شریک جماعتی ہیں ان کی قائدین کا ایک اجلاس ہوگا۔ تو ان خطابات کے دوران جو قیادت خطاب کر رہی تھی یا جو نمائندے خطاب کر رہے تھے اس کے دوران اجلاس ہوا۔ اب اس میں طے یہ ہونا تھا کہ مشترکہ اعلامیہ میں اعلان کیا کیا جائے۔ اکثریتی جماعتوں کے نمائندوں کا یہ موقف تھا یا ان کی یہ رائے تھی کہ حکومت مخالف تحریک کا باضابطہ اعلان اس مشترکہ اعلامیہ میں کی جائے۔ محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، قوم پرست جماعتیں وہ کے پی کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، یہ مشترکہ میجارٹی کے ساتھ یہ رائے تھی کہ یہ اعلان ہونا چاہیے۔ لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف جو ظاہری طور پر ہمیشہ یہ تاثر دیتی ہے کہ حکومت مخالف تحریک کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے، ان کے قائدین، ان کے رہنما جیل جانے کے لیے تیار ہے، عمران خان کی ہدایات ہیں۔ لیکن اس کانفرنس میں جو پردے کے پیچھے میٹنگ ہوئی مشترکہ اعلامیہ کے حوالے سے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے نمائندوں نے حکومت مخالف کسی بھی تحریک یا ایجیٹیشن یا ایک جدوجہد کا اعلان کرنے سے اس کو اوائڈ کیا۔ تو بات تو ماننی تھی اور مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اور وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا۔ اب یہ بات تحریک انصاف کی قیادت میں یا یہ صورتحال تحریک انصاف کی قیادت میں کیوں ہے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ دو لابیز ہیں جو کام کر رہی ہے تحریک انصاف میں۔ ایک وہ جس کا تعلق کے پی کے سے ہے، وہ سیاسی لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف میں اہم عہدوں پر تو ہیں لیکن وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ ان کا سیاسی ایک نیریٹو، سیاسی جو نظریہ یا سیاسی ان کی سوجھ بوجھ اتنی میچور نہیں ہے جس طرح سیاسی جماعتوں کی یا سیاسی رہنماؤں کی ہونی چاہیے۔ ان کی اکثریت بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب سے۔ اب اسی کانفرنس میں جو مشترکہ اعلامیہ تیار کیا جا رہا تھا اس میں یہی بات سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کے پی کے سے تعلق رکھنے والے جو سیاسی نمائندے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت مخالف تحریک کا اعلان ہونا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کے پنجاب کے جو قائدین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا متوقع مذاکرات ہیں اس کے ذریعے اس کا حل نکلے تو مجبوراً تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اتحاد ہے اس کے رہنما محمود خان اچکزئی نے جب خطاب کیا تو اس کو یہ کہنا پڑا کہ اگر جدوجہد کرنی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں یا آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے اور اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات کا عمل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ مذاکرات کا عمل ختم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ لیکن اس کے بعد شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، اب اس اتحاد کا حصہ ہیں، انہوں نے مشترکہ اعلامیہ کا جو ہے اس کا اعلان کیا جس میں حکومت مخالف کسی بھی ایجیٹیشن کا فی الحال اعلان نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور یہ جدوجہد اب رمضان کا ماہ آنے والا ہے اس کے بعد ہی کوئی باضابطہ
کوئی چیز اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اسلام آباد انتظامیہ نے جو موقع فراہم کیا اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے حوالے سے، انہیں میں شامل اتحادی جماعتوں نے ہی اس کی صورتحال یہ بنا دی کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. تو یہ 2 دن کی جو مشترکہ قومی کانفرنس تھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہر کوئی جو بھی اس میں شامل ہوا اپنے گھروں کو چلے گئے. اب وہ ملیں گے رمضان کے بعد، تو رمضان کے بعد جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو مناسب لگے، اچھا لگے، تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.